نہیں ہے، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں اگر فلاں کو پتہ نہ چلا تو پھر کیا فائدہ کرنے کا، کوئی کام کرنا ہو اگر فلاں کو پتہ نہ چلا تو پھر کیا فائدہ کرنے کا، اگر فلاں کو علم نہ ہوا پھر کیا فائدہ کرنے کا۔ ہم خود بخود ہی یہ کہہ کے بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم ریاکاری کریں گے تب بھی ہمیں فائدہ ہوگا، بلکہ میرے استاد گرامی تو ایک جملہ یکسر کہا کرتے تھے، عمل جس کا بے غرض ہو جزا اس کی کچھ اور ہے۔ اکثر استادوں کی زبان پر نہ یہ جملہ رہتا تھا، عمل جس کا بے غرض ہو اس کی جزا کچھ اور ہے۔ جو بندہ نماز پڑھے، قرآن پڑھے، غریبوں کی مدد کرے، بہن بھائیوں سے پیار کرے، بغیر غرض کے، بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی مطلب کے، کوئی دکھاوا نہ ہو کہ یار اس کو پتہ چلے میں اس سے بڑا پیار کرتا ہوں، اس کو پتہ چلے میں اس سے بڑی محبت کرتا ہوں، کوئی دکھاوا نہ ہو، بغیر غرض کے جب بندہ چلتا ہے تو اس کی جزا کچھ اور ہی ہوتی ہے، بڑی بہترین اللہ جزا عطا فرماتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہمیں ریاکاری سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے۔ نماز پڑھنی ہے تو اللہ کی رضا کے لیے، نماز پڑھنی ہے تو اللہ کی رضا کے لیے پڑھنی ہے، قرآن پڑھنا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے پڑھنا ہے۔ اگر دل میں یہ خیال آ گیا فلاں کو پتہ چل جائے میں نمازی ہوں، فلاں کو پتہ چل جائے میں بڑا قرآن پڑھنے والا ہوں، فلاں کو پتہ چل جائے میں تو بڑا درود پڑھنے والا ہوں، پھر وہ ضائع ہو جائے گی عبادت، اس کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے، اس کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے۔ تو مخلص ہو جائے میرے بھائیوں، کیا ہو جائے؟ مخلص، اخلاص کی دولت دعا کیا کرے کہ اللہ پاک ہم سب کو اخلاص کی دولت عطا فرمائے۔ حضرت عمر کتنے بڑے صحابی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کتنے بڑے صحابی، اسلام کے دوسرے خلیفہ ہیں حضرت عمر، نیک عمل کرنے کے بعد دعا کیا کرتے تھے، یا اللہ میرے اس نیک عمل کو قبول فرما، یا اللہ میرے اس نیک عمل کو خالص بنا دے۔ اخلاص کی دعا بھی حضرت عمر کیا کرتے تھے، جب وہ کیا کرتے تھے ہم تو گناہ گار لوگ ہیں، ہمارا زیادہ حق بنتا ہے کہ ہم رب سے مانگے، رب سے مانگے یا اللہ ہمیں اخلاص کی دولت عطا فرما۔ نماز پڑھنی ہے، قرآن پڑھنا ہے، غریبوں کی مدد کرنی ہے، غریبوں سے پیار کرنا ہے، کوئی بھی زندگی میں کام کرنا ہے، سب کچھ اللہ کے لیے، سب کچھ اللہ کے لیے۔ اور یہ حدیث میں پڑھ کے حیران رہ گیا، کتنی سختی حدیث ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت والے دن جب لوگوں کو جمع کیا جائے گا نا، جب لوگ جمع ہو جائیں گے تو ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا کہ وہ لوگ جو اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کی عبادت کرتے تھے اور اس میں کسی دوسرے کو شریک ٹھہراتے تھے، اور اس میں کسی دوسرے کو، میں نماز پڑھ رہا ہوں فلاں کو پتہ چل جائے میں نماز پڑھ رہا ہوں، میں قرآن پڑھ رہا ہوں فلاں کو پتہ چل جائے نا میں بڑا قرآن پڑھنے والا ہوں، اعلان کیا جائے گا میدان محشر میں، وہ لوگ جو دنیا میں میری عبادت میں دوسروں کو شریک کیا کرتے تھے، رب فرمائے گا کہ جاؤ اب ثواب بھی جا کے ان سے ہی مانگو۔ جن کے لیے نماز پڑھتے تھے، جن کو دکھانے کے لیے قرآن پڑھتے تھے، جن کو دکھانے کے لیے صدقہ و خیرات کرتے تھے، اب جاؤ جا کر ثواب بھی ان سے مانگو، میرے پاس تمہارے لیے کچھ نہیں ہے۔ اتنی سخت وعیدیں جو ہے ریاکاری کے بارے میں آئی ہیں میرے بھائیوں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اخلاص کے ساتھ کوئی بھی عمل کرنا ہے، یقین کریں اخلاص کی دولت کسی بندے کو نصیب ہو جائے تو اور کیا چاہیے یار۔ کوئی بھی کام کرنا ہے، اپنے گھر میں ہے، ماں باپ کی خدمت کرنی ہے اخلاص کے ساتھ، کوئی غرض نہ ہو، بہن بھائیوں کی مدد کرنی ہے کوئی غرض نہ ہو۔ آج ہم کسی کی مدد کرتے ہیں نا، بعد میں امید رکھتے ہیں، اور اگر وہ کام یا بات نہ مانے تو پھر کہتے ہیں تمہیں یاد نہیں فلاں موقع پر میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوا تھا۔ تو حضرت صاحب آپ اس لیے کھڑے ہوئے تھے کہ یہ بعد میں آپ اس کو استعمال کریں گے، اس سے اس کا فائدہ لیں گے۔ تو کسی کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، کسی کی مدد کرنی ہے، تو اس کا جو بہترین طریقہ ہے وہ ہے بے غرض ہو کے۔ وہ کیا ہے؟ بے غرض ہو کے، صرف خلوص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے، بہن بھائیوں سے پیار کرنا ہے اللہ کی رضا کے لیے، رشتہ داروں سے محبت کرنی ہے، ادب کرنا ہے، احترام کرنا ہے،
اس لیے نہ کریں کہ لوگ کریں گے یہ تو بڑا ادب والا ہے، یہ بچہ تو بڑا احترام والا ہے۔ آپ کریں ادب، آپ احترام کریں۔ آپ کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، غریبوں کی مدد کرنی ہے، راشن ڈال کے دینا ہے، غریبوں کو مدد کرنی ہے، غریبوں کے گھروں میں پکانے کے لیے کچھ نہیں ہے تو کیا کرنا ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے۔ کوئی تصویر نہیں ہونی چاہیے، کوئی سیلفی نہیں ہونی چاہیے، کوئی سوشل میڈیا پہ پوسٹ وائرل نہیں ہونی چاہیے، صرف ایک ہی رضا ہو کہ میرا رب راضی ہو جائے۔ کتنا بڑا کام ہے یار! آپ کسی کی مدد کرتے ہیں، مقصد اور مشن ایک ہونا چاہیے کہ میرا رب راضی ہو جائے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ اگر کسی بندے نے غریبوں کی مدد کرنے کا طریقہ سیکھنا ہے تو اہل بیت سے سیکھ لے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے سیکھ لے۔ ذرا بلند آواز سے کہہ دے سبحان اللہ۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین کے بیٹے ہیں۔ کس کے بیٹے ہیں؟ امام حسین کے بیٹے ہیں۔ یہ بھی غریبوں کی مدد کیا کرتے تھے، لیکن غریبوں کی مدد کرنے کا انداز کیسا تھا، اخلاص کیسا تھا، کیسا ان کا تقویٰ تھا؟ 100 گھرانوں تک امام صاحب راشن پہنچایا کرتے تھے۔ کتنے گھرانوں میں؟ 100 گھرانوں میں، مستحق گھرانوں میں امام صاحب راشن پہنچایا کرتے تھے، اور جن کو راشن ملتا تھا ان کو بھی نہیں پتا تھا کہ یہ امداد کہاں سے آتی ہے۔ ذرا بلند آواز سے کہتے سبحان اللہ۔ آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے۔ ایسا لجپال گھرانہ، ایسا پیارا گھرانہ، ایسا خوبصورت، کیا انداز ہے! ہمارے لیے یہ سبق ہے۔ 100 مستحق گھرانوں کو راشن دے رہے ہیں، امداد کر رہے ہیں، تعاون کر رہے ہیں، پتہ بھی نہیں ہے کہ تعاون کرنے والا کون ہے۔ پھر یہ کیسے پتا چلا؟ کتابوں میں لکھا ہے کہ جب امام زین العابدین وفات پا گئے نا، اس رات جب غریبوں کو راشن نہیں پہنچا، وہ سمجھ گئے یہ تعاون کرنے والا، یہ امداد کرنے والا یہ زہرا کا لاڈلا تھا۔ یہ ہے آل رسول کا طریقہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل ہمیں یہ سبق دے گی ہے۔ اب غریبوں کی مدد کرنی ہے، راشن ڈال کے دینا ہے، مسجد کے ساتھ تعاون کرنا ہے، مدرسے کے ساتھ تعاون کرنا ہے، کسی مسلمان کی مدد کرنی ہے۔ اس میں دکھاوا نہیں ہونا چاہیے، ریاکاری نہیں ہونی چاہیے، بس ایک ہی مقصد ہونا چاہیے کہ میرا رب راضی ہو جائے، میرا رب راضی ہو جائے۔ تو یہ بھی جو چیز ہے نا آج کے زمانے میں میرے بھائیوں بہت زیادہ عام ہو چکی ہے۔ لوگ اس کام کو برا بھی نہیں سمجھتے، دکھاوا کر رہے ہیں، سیلفیاں لے رہے ہیں، تصویریں کھینچ رہے ہیں، اس کام کو ریاکاری کو لوگ برا بھی نہیں سمجھ رہے، اچھا سمجھ رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں ریاکاری، دکھلاوا یہ شرک اصغر ہے، یہ شرک اصغر ہے۔ ایک ہے شرک اکبر، ایک ہے شرک اصغر۔ کسی کو دکھانے کے لیے، اچھا یہ جو سیلفیاں لے رہا ہے آٹے کا تھیلا دے کر، قیامت والے دن اس سے کہا جائے گا جس کو دکھانے کے لیے آٹا دیا تھا جاؤ اسے جا کر ثواب مانگو۔ اس کو کیا ثواب ملنا ہے، اس کو کیا اجر ملنا ہے، کیا جزا ملنی ہے؟ تو میرے بھائیوں یہ بھی ایک ہمارے معاشرے کی برائی ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ ہمیں اس کو بھی سمجھنا چاہیے۔ نماز پڑھے تو خلوص کے ساتھ، بہن بھائیوں کی مدد کرے تو خلوص کے ساتھ، مطلب نہ ہو، مطلب نہ ہو، کیا نہ ہو جی؟ مطلب نہ ہو۔ مطلب ہوئے تھے نور محمد نہ ہوئے تھے نورا، مطلب ہوئے تھے نور محمد نہ ہوئے تھے نورا، یعنی کہ جب مطلب ہوتا ہے کہتے نور محمد صاحب، جب مطلب نہ ہو تو نورا کہتے ہیں۔ مطلب ہوئے تھے نور محمد نہ ہوئے تھے نورا، تو مطلب نہیں ہونا چاہیے، یہ یاد رکھ لیں۔ بغیر مطلب کے، بغیر غرض کے جب ہم کسی کی مدد کریں گے، اگر کوئی سیٹ ہے، کوئی کاروبار، کوئی فیکٹری کا مالک ہے، کاروبار کرنے والا ہے، وہ اپنے ملازموں کی مدد کرے بغیر غرض کے، اس کے دل میں یہ لالچ نہ ہو کہ میں اس کی مدد کروں گا یہ اور کام زیادہ کرے گا، یہ میرا بن کے رہے گا۔ اس کے دل میں یہ ہونا چاہیے کہ بس میں اس کی مدد کروں، میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ اس کی آنکھوں میں، اس کی نظروں میں امام زین العابدین کی زندگی ہونی چاہیے۔ ہم ایک بندے کو دیکھ کر سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم نے کیا کر لیا ہے، 100 گھرانوں میں راشن پہنچتا تھا، پتہ بھی نہیں تھا کون پہنچاتا ہے۔
یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا طریقہ میرے بھائیوں. ایسے ہی رزق کے حوالے سے بھی ایک بات یاد رکھے. لوگ کیا کرتے ہیں, قاری صاحب کیا کرے, گزارا ہی نہیں ہوتا. بچوں کا پیٹ بھی تو پالنا ہے نا, گزارا ہی نہیں ہوتا. اب وہ کیا کرتے ہیں, حرام کی طرف چل پڑتے ہیں. حالانکہ ہمارا دین اسلام ہماری یہ تربیت کرتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے بھی 2000 کئی سال پہلے یہ بات طے ہو چکی ہے کہ اس بندے کو کتنا رزق ملنا ہے. ذرا بلند آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ. اچھا, اب بندے کی اپنی مرضی کہ وہ اس رزق کو حلال طریقے سے حاصل کر لے, یہ حرام طریقے سے حاصل کر لے, یہ اس کی اپنی مرضی ہے. رب نے وہ رزق دینا ہی دینا ہے اس کو, یہ یاد رکھ لے, جو اس کے لیے لکھا جا چکا ہے. رب نے اس کو دینا ہی دینا ہے. اب بندے کی مرضی ہے کہ وہ اس کو حلال طریقے سے حاصل کرے یا حرام طریقے سے حاصل کرے. تو لوگ کیا کرتے ہیں, قاری صاحب کیا کرے, گزارے نہیں ہوتا. حالات بڑے خراب ہو گئے ہیں. بچوں کا پیٹ بھی تو پالنا ہے نا, بچوں کا پیٹ پالنا ہے تو کیا بچوں کا پیٹ ہم حرام کھلا کے پالیں گے؟ وہ بچے کل کو ہمارا کیا ادب کریں گے, ماں باپ کی کیا خدمت کریں گے, کیا کریں گے وہ؟ اللہ قرآن مجید میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اللہ فرماتے ہیں تم ان جانوروں کو دیکھتے نہیں ہو, کیا یہ جانور اپنے سر پہ رزق لیے پھرتے ہیں؟ نہیں, سن لو, ان جانوروں کو بھی اور اے انسانوں تمہیں بھی رزق دینے والی ذات رب کی ذات ہے. ذرا بلند آواز سے کہتے سبحان اللہ. کتنی پیاری ہے قرآن مجید کی آیت ہے. اللہ نے مثال دے کے سمجھا دی ہے, اور انسانوں ان جانوروں کو دیکھو, کیا یہ اپنے ساتھ رزق لیے پھرتے ہیں؟ ان کے سر پہ کیا رزق ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا نا. ان کو بھی اور تم کو بھی رزق دینے والی ذات رب کی ذات ہے. پھر آگے رب نے فرمایا وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ, اور وہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے. تو رزق دینے والی ذات اللہ کی ذات ہے. ایک اور حدیث میں آپ کو سناتا ہوں. میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی بھی جان اس وقت تک نہیں مرے گی جب تک طے ہوا رزق اپنا پورا نہ کر لے. ذرا بلند آواز سے کہتے ہیں سبحان اللہ. جو رزق طے ہو گیا, جو مقرر ہو چکا ہے, اللہ نے ازل سے جو مقرر کر دیا ہے, جب تک وہ پورا نہیں ہوگا رزق بندے کو موت ہی نہیں آنی, بندے کو موت ہی نہیں آنی. اور ایک اور بہت ہی پیاری حدیث پاک رزق کے حوالے سے میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ سے ڈرو لوگوں, اللہ سے ڈرو, اور رزق حلال کی تلاش کے لیے نکل پڑو. رزق حلال کی تلاش کے لیے نکل پڑو, اللہ سے ڈرو. تو حرام سے بچنا چاہیے. آج ہم کیا کرتے ہیں, حرام کی طرف کیا کریں جی, گزارا نہیں ہوتا ہے, مہنگائی بہت ہو گئی ہے, 2 نمبریاں کرتے ہیں. میں کہا کرتا ہوں کہ کوئی جوا کر کے مال کو زیادہ کر رہا ہے, کوئی 2 نمبر کام کر کے مال کو زیادہ کر رہا ہے. میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں قسم کھا کے, کیا کھا کے, حضور نے قسم اٹھائی ہے, حضور نے فرمایا میں قسم اٹھاتا ہوں صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ زیادہ ہوتا ہے. تو یہ بھی تو طریقہ ہے نا مال زیادہ کرنے کا, رزق زیادہ کرنے کا. یہ طریقہ میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا. لیکن ہم کیا کرتے ہیں, پیسے رزق زیادہ کرنا ہے, جوا لگانا شروع کر دیتے ہیں, 2 نمبر کام, 2 نمبر کاروبار, 2 نمبریاں شروع کر دیتے ہیں. رزق زیادہ کرنا ہے نا, تو اس کا حل ہمارا دین اسلام ہمیں بتا رہا ہے میرے بھائیوں. کیا کرے, اللہ کی راہ میں صدقہ کرے, اللہ کی راہ میں صدقہ کرے. اب صدقہ کریں گے, رزق تو زیادہ ہونا ہی ہونا ہے, اللہ بلائیں بھی دور فرما دے گا, اللہ مصیبتیں بھی دور فرما دے گا, اللہ بیماریاں بھی دور فرما دے گا, اللہ کرم نوازیاں فرمائے گا. جو بندہ راہ خدا میں صدقہ دیتا ہے, قبر میں کتنا اندھیرا ہوتا ہے, کتنا اندھیرا قبر میں. جو صدقہ دینے والا بندہ ہوگا نا, اس کی قبر کا اندھیرا بھی دور کر دیا جائے. صدقہ دینے کی اتنی برکتیں ہیں. ہم 2 نمبر کام کر کے ہم یہ چاہتے ہیں جی ہمارا مال زیادہ ہو جائے. نہیں میرے بھائیوں, ہمارا دین اسلام ہماری یہ تربیت کرتا ہے, جتنا راہ خدا میں دو گے اس سے زیادہ اللہ تمہیں عطا فرمائے گا. آپ نے دیکھا ہے نا, غریب ہوتا جا رہا ہے, امیر
امیر ہوتا جا رہا ہے. وجہ کیا ہے؟ امیر لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے، امیر لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے. امیر لوگ مسجدیں بنا رہے ہیں، مدرسے بنا رہے ہیں، مسجدوں کو فنڈ دے رہے ہیں، مدرسوں کو فنڈ دے رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں. آج غریب کہتا ہوں میرے پاس جو تھوڑے رہ گئے ہیں نکل گئے نا تو میں کیا کروں گا. غریب ہوتا جا رہا ہے، امیر ہوتا جا رہا ہے. یہی غریب اگر کہ نہیں کوئی بات نہیں، اگر مجھ سے دین کے لیے مانگا گیا ہے، مسجد کے لیے مانگا گیا ہے، مدرسے کے لیے مانگا گیا ہے، کوئی بات نہیں، میری خیر ہے، جتنا بھی ہے یہ قبول فرما لے. اور حضور نے فرمایا اے صحابہ، 1 درہم 1 لاکھ سے آگے نکل گیا. 1 درہم 1 لاکھ سے آگے نکل گیا. پوچھا گیا حضور 1 درہم 1 لاکھ سے آگے کیسے نکل سکتا ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک بندے کے پاس لاکھوں روپے تھے، اس نے 1,00,000 دے دیا تو اچھی بات ہے، لیکن ایک بندے کے پاس تھا ہی 1 درہم. وہی بات آ گئی خلوص والی، پہلے والی بات آ گئی خلوص والی. عمل جس کا بے غرض ہو جزا اس کی کچھ اور ہے تو وہ 1 درہم لیکن خلوص کے ساتھ دے دیا، اب وہ 1 روپیہ 1 لاکھ سے بھی آگے نکل چکا ہے. تو یہ جو رزق کے حوالے سے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے آج کے جمعۃ المبارک کے خطبے میں رکھ رہا ہوں. میرے بھائیوں، اپنے ذہنوں میں بھی یہ بات بٹھا لیں اور اپنی نسلوں کو بھی یہ بات سمجھا دیں. ہمارا رزق ہمارے رب نے ہماری پیدائش سے پہلے مقرر کر دیا ہے، بس اب ہم نے کرنا کیا ہے؟ حلال طریقے سے کمانا ہے. کون سے طریقے سے کمانا ہے؟ حلال طریقے سے. رزق دینے والی ذات کون ہے جی؟ رزق دینے والی ذات کون ہے؟ اب ہم کیوں حرام کی طرف جائیں؟ ہم کیوں 2 نمبریاں کریں؟ ہمیں چاہیے آج تک جتنے بھی ہم نے 2 نمبریاں کی ہے ان سے توبہ کریں اور اس کے حلال کی تلاش میں نکل پڑے. اچھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کتنے خوش ہوتے ہیں. سبحان اللہ، مجھے حدیث یاد آ گئی، ذرا بلند آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ. جس کے حلال، آج لوگ کیا کرتے ہیں؟ کام کرتے نہیں ہیں، کبھی اس سے مانگتے ہیں کبھی اس سے مانگتے ہیں. مسجد میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا اکثر نمازوں کے بعد جو ہے نا وہ اعلان شروع ہو جاتا ہے. ہٹے کٹے ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں لیکن وہ مانگنا شروع کر دیتے ہیں. مانگنے سے ہمارے اسلام نے منع کیا ہے. اب سنیے ذرا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جسے پاک راوی ہیں، کہتے ہیں کہ انصاری صحابی حضور کی بارگاہ میں آ گئے. ذرا بلند آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ. کس کی بارگاہ ہے؟ حضور کی بارگاہ. جس وقت تھے خدمت میں ان کی ابو بکر عمر عثمان و علی، اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا. جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم ہر کوئی فدا ہے، بن دیکھے دیدار کا عالم. غازی علم دین شہید رحمت اللہ علیہ کے اور سے پاک بھی آنے والا ہے. ہر کوئی فدا ہے، بن دیکھے دیدار کا عالم. قائد اعظم نے کہہ دیا غازی صاحب ایک مرتبہ بس انکار کر دے. غازی صاحب نے کہا نہیں انکار کوئی نہیں کرنا جی. ہر کوئی فدا ہے، بن دیکھے دیدار کا عالم، دیدار کا عالم. پھر غازی صاحب ایسے فدا ہوئے کہ سید بادشاہ بھی یہ کہہ اٹھے کہ کام تو ہمارا تھا، ترخانوں کا منڈا بازی لے گیا. تو ہر کوئی فدا ہے، بن دیکھے دیدار کا عالم. حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ ایک انصاری صحابی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا. مالی امداد، حضور کو مال عطا فرما دے، مالی امداد کی، تعاون کی التجا کی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز دیکھیں کتنا پیارا ہے. خاص طور پہ وہ لوگ جو حاضرامیاں کرتے ہیں، محنت مزدوری نہیں کرتے، کماتے نہیں ہیں، ان کے لیے بھی اس حدیث میں بڑا سبق ہے. جب وہ مانگنے کے لیے گیا، حضور نے پوچھا مجھے یہ بتاؤ تمہارے گھر میں کیا کیا موجود ہے. وہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک چٹائی ہے، آدھی رات کو سوتے وقت نیچے لیتے ہیں، آدھی اوپر لے کے سوتے ہیں، صرف ایک چٹائی ہے ہمارے گھر میں. اور کیا ہے؟ عرض کرنے لگے حضور صرف ایک چھوٹا سا پیالہ ہے جس میں ہم پانی پیتے ہیں. 2 چیزیں ہیں ہمارے گھر میں، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. اب ایسا بندہ مانگنے کے لیے آیا، دیکھیں حضور نے کیا تربیت کی ان کی. ہمارے پاس جو یہاں مانگنے کے لیے آتے ہیں نا، آپ کو تو مجھ سے زیادہ پتہ ہے وہ ان کا کیا حساب کتاب ہے، کیا ان کے معاملات ہے جو مسجدوں میں مانگنے کے لیے آتے ہیں. یہاں صرف ایک چٹائی ہے اور ایک پیالہ ہے. حضور نے فرمایا 2 چیزوں لے کر آ جاؤ میرے پاس. وہ 2 چیزیں لے کر حضور کی بارگاہ میں وہ صحابی حاضر ہو گئے.
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کوئی صحابی جو یہ دونوں چیزیں مجھ سے خرید لے؟ ذرا بلند آواز سے کہے سبحان اللہ۔ تو ایک صحابی نے عرض کی حضور 1 درہم کے بدلے میں اس کو خریدتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں 1 درہم کم ہے، اور کوئی ہے جو اس کو خرید لے؟ ایک صحابی نے عرض کی حضور 2 درہم کے بدلے میں اس کو خریدتا ہوں۔ اب 2 درہم کے بدلے میں وہ چیزیں اس کو دے دی، 2 درہم لے لیے۔ اب اس بندے کو، اس صحابی کو حضور نے وہ 2 درہم عطا فرما دیے۔ فرمایا 1 درہم کا کھانے کا سامان لو، کھانے پکانے کا غلہ وغیرہ پہلے اپنے گھر پہنچا کر آؤ۔ فرمایا 1 درہم پکڑو، جنگل میں نکل جاؤ، کلہاڑی لو اور لکڑیاں کاٹو جا کر وہاں پر۔ وہ بندہ کلہاڑی لینے گیا، کلہاڑی لے کر پھر حضور کی بارگاہ میں آ گیا۔ اور یہ حدیث بڑے مزیدار، اس حدیث کے جو لفظ ہیں نا یہ والے بڑے مزیدار ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اس کلہاڑی کا دستہ بھی لگایا اس میں۔ ذرا بلند آواز سے کہہ دے سبحان اللہ۔ دیکھیں وہ مانگنے آئے تھے، کیسی تربیت، کیا انداز ہے میرے آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور کلہاڑی پھر اس کو عطا فرمائی، فرمایا جاؤ جنگل میں نکل جاؤ، لکڑیاں کاٹو، وہاں سے کاٹ کے لاؤ، بازار میں آ کے بیچو۔ 15 دن تک حضور نے فرمایا مجھے نظر نہیں آنا، جاؤ جا کے محنت کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رزق حلال کمانے والے سے خوش ہوتے ہیں یار۔ جو مزدور صبح نکلتا ہے مزدوری کرنے کے لیے، صبح سے لے کے شام تک اس کے ہاتھ بھی کالے ہیں، چہرہ بھی کالا ہے، گھر والوں کے لیے رزق حلال کما رہا ہے، اس کے بارے میں حضور نے فرمایا القاسب حبیب اللہ، یہ جو ہاتھ سے مزدوری کرنے والے لوگ ہوتے ہیں یہ اللہ کے حبیب ہیں۔ حضور خوش ہوتے ہیں، خود اس کو کلہاڑی دی۔ اب وہ بندہ چل پڑا، وہاں سے نکل پڑا۔ 15 دن وہ لکڑیاں وغیرہ کاٹتا رہا۔ 15 دنوں کے بعد جب حضور کی بارگاہ میں آیا تو اس کے ہاتھ میں 10 درہم تھی۔ ذرا بلند آواز سے کہہ دے سبحان اللہ۔ وہ اسلام رزق حلال کا حکم بھی دیتا ہے اور یہ بھی کہتا ہے جو نوجوان ہے وہ کاروبار کرے نا، وہ نکل پڑے۔ جب نکلیں گے تو اللہ کی ذات رزق دینے والی ہے، اللہ کی ذات رزق دینے والی ہے۔ ایک بابا جی تھی نا، ایک بابا جی، ان کی نا مارکیٹ کے کونے میں دکان تھی۔ کہاں دکان تھی؟ مارکیٹ کے کونے میں ایک بابا جی کی دکان تھی۔ تو کسی کہنے والے نے کہا بابا جی مارکیٹ کے کونے میں بیٹھے ہیں، یہاں کیا ملنا ہے؟ ذرا باہر مین پر آ کے بیٹھے، لوگ آپ کو دیکھیں گے، مال زیادہ بکے گا۔ تو بابا جی نے بڑی پیاری بات کہی۔ بابا جی کہنے لگے بیٹا مارکیٹ کے مین پر بیٹھنے والوں کو جو ذات رزق دے رہی ہے اس نے کونے میں بیٹھنے والوں کو بھی رزق دینا ہے۔ ذرا بلند آواز سے کہہ دے سبحان اللہ۔ میں جس نے باہر والوں کو رزق دینا ہے کیا وہ کوئی اور ہے اور یہاں رزق دینے والا کوئی اور ہے؟ نہیں۔ بابا جی نے کہا رزق تو اللہ نے گھر بیٹھے بھی دے دینا تھا، بس اللہ کا حکم ہے اس لیے کونے میں آ کے بیٹھ گیا ہوں، کیونکہ وعدہ ہو چکا ہے، رزق مقرر ہو چکا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے حلال کمائیں۔ کیا کمائیں جی؟ میرے استاد کے نبی فرمایا کرتے تھے رات اس کی بھی گزر جاتی ہے جو دودھ پی کر سوتا ہے، رات اس کی بھی گزر جاتی ہے جو پانی پی کے سوتا ہے۔ حرام کا دودھ پینے سے بہتر ہے حلال کا پانی پی کے سو جائے نا بندہ، نیند تو آ جائے گی، رات تو دونوں کی گزر جانی ہے۔ فرق اتنا ہے کہ اس نے حرام کا دودھ پیا ہے، اس نے حلال کا پانی پیا ہے۔ تو میرے بھائیو رزق حلال کی تلاش میں نکلے، اور جب ہم نیک کام کر کے رزق حلال کما کر محفلیں کروائیں گے اس کا مزہ بھی کچھ اور ہوگا۔ 2 نمبر مال سے محفلیں کروانے کا کیا فائدہ؟ جوا کروا کر بندہ بعد میں محفلیں ملا کے مصطفیٰ رکھ دے، جوا کروا کے بعد میں بندہ مسجد پہ پیسہ لگا دے، 2 نمبر کاروبار کر کے 2 نمبر یہ کر کے بندہ وہ پیسہ مسجد مدرسے پہ لگا دے، کیا فائدہ؟ بابا بلے شاہ کہتے ہیں حج بھی کیتی جاندے ہو، لہو بھی پیتی جاندے ہو۔ ذرا کہہ دے بلند آواز سے سبحان اللہ۔ حج بھی کیتی جاندے ہو، لہو بھی پیتی جاندے ہو، کھا کے مال یتیماں دا بھج مسیتی جاندے ہو۔ ذرا بلند آواز سے کہہ دے سبحان اللہ۔ اور آپ جو سامنے میرے بیٹھے ہیں نا، آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں ایسے لوگوں کو، کھا کے مال یتیماں دا بھج مسیتی جاندے ہو، حج بھی کیتی جاندے ہو، لہو بھی پیتی جاندے ہو، کھا کے مال یتیماں دا بھج مسیتی جاندے ہو،
ਫੱਟ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਸੀਂਦੇ ਨੇ ਟੋਪੀਆਂ ਸੀਤੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਫਰਜ਼ ਭੁਲਾਈ ਬੈਠੇ ਹੋ ਨਫਲਾਂ ਨੀਤੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਦੱਸੋ ਨਾ ਬੁੱਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। فرض ہے رزق حلال کمانا، فرض ہے اپنی جیب۔ غوث پاک کے والد صاحب نے کیا کیا تھا سب کو پتا ہے، ایک سیب ہی تو کھایا تھا نا غوث پاک کے والد صاحب نے، وہ بھی آل رسول، وہ بھی آل رسول تھے غوث پاک کے والد صاحب امام حسن کی اولاد میں سے۔ ایک سیب کھایا تھا، سیب کھانے کے بعد پچھتاوا ہوا، مالک کو تلاش کرتے کرتے مالک کے پاس پہنچ گئے تھے۔ 12 سال خدمت کی مالک کی، معافی نہیں ملی، پھر شادی کرنی پڑ گئی، سارا واقعہ آپ کو پتا ہے۔ وجہ کیا تھی؟ صرف ایک سیب معاف کرانا تھا۔ آج ہم لاکھوں روپیہ، کروڑوں روپیہ، ہزاروں روپیہ، مزدور ہے تو وہ اپنے مالکوں کو دا لگا رہا ہے، مالک ہے تو وہ چاہتے ہیں میں اپنے ملازموں کو 100 روپیہ کم دے دوں، ملازم ہے تو وہ چاہتا ہے مجھے 200 زیادہ آ جائے، ہر کوئی دا لگانے کے چکر میں ہے۔ میرے بھائیوں، بات وہی ہے جو ہمارا رزق مقرر ہو چکا ہے، ہماری پیدائش سے پہلے وہ ہمیں ملنا ہی ملنا ہے۔ ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم حلال طریقے سے لے لیں۔ کون سے طریقے سے لے لیں؟ حلال طریقے سے جب ہم کمائیں گے نا، پھر اسلام ہمیں کتنا پیارا مرتبہ اور مقام عطا فرماتا ہے۔ اسلام کہتا ہے القاسب حبیب اللہ، جو رزق حلال کمانے والا ہے، یہ جو مزدور جاتا ہے مزدوری کرنے کے لیے، یہ جو ریڑھی لگانے والا ریڑھی لگا رہا ہے، جس کو ہم حقارت کی نظروں سے دیکھتے ہیں، یہ کوئی عام بندہ نہیں ہے۔ میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ کا حبیب ہے، یہ اللہ کا حبیب ہے۔ تو یہ بھی میرے آپ کو آج کے جو میرے جمعۃ المبارک کا خطبے کا موضوع تھا وہ یہی تھا کہ کچھ برائیاں ہمارے معاشرے میں ایسی ہو چکی ہیں جن کو ہم اچھا سمجھتے ہیں، ریاکاری دکھلاوے کو ہم اچھا سمجھتے ہیں۔ اب ایسی حلال حرام کی تمیز ہمارے معاشرے میں ختم ہو چکی ہے۔ حرام بندہ کمائی جا رہا ہے، اس کو ٹینشن ہی کوئی نہیں ہے، اپنے بچوں کو حرام کھلائی جا رہا ہے، اس کو ٹینشن ہی کوئی نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا میرے صحابہ مجھے بتاؤ، ایک بندہ کھلے میدان میں موجود ہے اور اس کی داڑھی بھی اس کے بال بھی گرد آلود ہے، مٹی ہے اس کے چہرے پہ، اب وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہے یا ربی یا ربی یا ربی۔ صحابہ بتاؤ اللہ اس بندے کو عطا کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ صحابہ نے کہ یا اللہ، کہ حضور اللہ تو عطا فرمائے گا ایسے بندے کو جس کی ایسی کنڈیشن ہو، ایسی حالت ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ، اللہ پاک ایسے بندے کی دعائیں کیسے قبول کر لے جس کا کھانا حرام کا ہے؟ اللہ پاک ایسے بندے کی دعائیں کیسے قبول فرمائے گا جس کا پہنا ہوا حرام کا ہے؟ ہمارا پہنا ہوا بھی، ہمارا کھانا بھی حلال کا ہونا چاہیے میرے بھائیو۔ جب ہم حلال کمائیں گے، حلال کھائیں گے، حلال کھلائیں گے، انشاءاللہ اس کی برکتیں ہم دنیا میں بھی دیکھیں گے، آخرت میں بھی دیکھیں گے۔ میں دعا